بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے میرا وارث عطا فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 3 دن تک گم پایا تو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں جنگل کو نکلے۔ دیکھا کہ وہ ایک قبر کھودے اس میں کھڑے رو رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے رو رہے ہو۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، کیا آپ نے ہی مجھے خبر نہ دی کہ جنت و جہنم کے درمیان ایسا جنگل ہے جس کو آنسوؤں کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا، اچھا بیٹا، رو۔ تو پھر دونوں نے بے تحاشا روئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ اس پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ پھر جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو سب کو ان 5 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسرا، نماز پڑھنا اور نماز میں کسی اور کی طرف دھیان مت دو۔ تیسرا، روزے رکھنے کا حکم دیا، بے شک روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور چوتھا، صدقہ دیا کرو۔ اور پانچواں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بخت نصر کی حکومت تھی۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل اس کے پہلے شوہر سے تھی۔ تو بادشاہ اس کے محبت میں دیوانہ ہو گیا اور بادشاہ بخت نصر اس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی ماں کو پیغام دیا تو بہت خوش ہوئی۔ اور جب بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کی شریعت کے خلاف ہے اور تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تب بادشاہ کی بیوی کو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، اور جب بادشاہ بخت نصر اللہ کی شریعت کے خلاف اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا تو اس کی ماں نے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ تب بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعاگو ہیں۔ ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم ملتے ہی بادشاہ کے سپاہی بیت المقدس میں داخل ہوئے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سپاہیوں نے نماز ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا اور ان کا سر کاٹ ڈالا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے ان کو گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا،
یہ اس کے اندر سما گئے۔ جب وہ اس کے اندر داخل ہو رہے تھے تو شیطان نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑ لیا اور ان کا کپڑے کا توڑا حصہ درخت کے باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہو گئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی کہ اس آرے سے درخت کو چیر دیا جائے۔ درخت کو چیر دیا گیا۔ جب آرا ان کے جسم کو چیرتے ہوئے ان کے سر تک پہنچا تب حضرت زکریہ علیہ السلام نے ہلکی سی سسکی بھری۔ تب حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہا آدمی قتل کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ غرض ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا نہیں چاہیے، کہ جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کرے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔